السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 57 تا 105 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعارف اللہ رب العزت نے کروایا، اس میں دو باتیں اہم ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں دروس کا جو خلاصہ ہے، روح ہے، وہ ہمیشہ سمجھنی چاہیے اور پھر اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی جماعت میں سے ہیں، آپ کے فکر پہ ہیں۔ تو فکری تسلسل، تاریخی تسلسل ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد فرمایا کہ آپ نوح علیہ السلام کی جو اگلی شکل ہے وہ آنے والے اس دور کے مطابق وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دوسرے نمبر پر جو فکر نوح علیہ السلام کی تھی، یعنی جس کو ہم فلسفہ توحید کہتے ہیں، فلسفہ الہی کہتے ہیں، وہی فکر ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کامن، اور ایک تیسری چیز بھی کامن ہی ہے کہ وقت کی جو قوم ہے، وقت کے سردار ہیں، وقت کے جو حکمران ہیں، جیسے انہوں نے نوح علیہ السلام کو قبول نہیں کیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی قبول نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی لیکن قبول نہیں کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بڑے دلائل کے ساتھ دعوت دی، سارے انبیاء نے دلائل سے دعوت دی۔ اللہ رب العزت کی جو عادت مبارکہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے نذیر بھیجیں، پھر دعوت دی، پھر عقلی نقلی دلائل سے سمجھایا، اور بالآخر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ دعوت دی، اپنے والد صاحب کو دی، قوم کو دی، وقت کے حکمرانوں کو دی، اور دعوت کا اسلوب یہ تھا، وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، علم نجوم بڑا حاوی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستاروں کی طرف توجہ فرمائی کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ غائب ہو گئے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب وہ غائب ہو گئے تو فرمایا یہ تو رب نہیں ہو سکتا، رب غائب تو نہیں ہوتے۔
پھر چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اور جب چاند بھی غائب ہو گیا تو فرمایا کہ یہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس، پھر سورج کو دیکھا کہ یہ چمک رہا ہے اور کتنی تابانی سے چمک رہا ہے، ساری دنیا کو روشن کر دیا، کتنا طاقتور ہے۔ تو رب تو طاقتور ہی ہوتا ہے نا، یہ تو بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ فلما افلت، جب یہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ غروب ہونے والے خدا نہیں ہوتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اصل میں خدا وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، بلکہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جو غروب نہیں ہوتا، جس پہ زوال نہیں ہے، جس پہ موت بھی نہیں، حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس ساری بحث کے بعد جب بتوں کو توڑ دیا اور ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کیا آپ نے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ بت ہیں جو بول ہی نہیں سکتے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اور بے وقوفو، تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو قالوا بنوا لہ بنیانا، کہنے لگے کہ اب تو ایک ہی حل ہے اس کا کہ اس کو ختم کر دو، مار دو، اور مارو بھی ایسے عبرتناک طریقے سے۔ دنیا دیکھے کہ ابراہیم کو جو سزا دی جا رہی ہے کتنی خوفناک سزا ہے۔ کہنے لگے قالوا بنوا لہ بنیانا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، فالقوہ، پھر اس کو اس میں ڈال دو، فی الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اور دوسری جگہ سورۃ الانبیاء میں کہنے لگے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ان معبودوں کی مدد کریں، ان حکمرانوں کی مدد کرنی ہے، ابراہیم کو ختم کرنا ہے تو اس کو جلا دیتے ہیں۔ چنانچہ آگ تیار کی گئی جس کی تفصیلات ہیں، اور تیار کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے نمرود، ظالم حکمرانوں اور وقت کے بے وقوف احمق لوگوں جو ان ظالم حکمرانوں کی پیروی کرتے ہو، ابھی دیکھو یہ آگ جس میں جلانے کی ہمت طاقت ہم نے رکھی تھی، آج ہم حکم دیتے ہیں آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی ہو جا، بردم و سلامہ، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، لوگ دیکھتے رہ گئے، ظلم، بت پرستی، شرک، کفر شکست کھا گیا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے تو یہ چال چلی تھی، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چال چلی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو شکست دے دی، نیچا دکھا دیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، یہ واقعہ تو مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی ذاہب، میں جاتا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین،
مجھ کو میرا رب راستہ دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اور ہجرت کا مقصد بھی اگلا ٹاسک ہے کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، لہذا ہجرت کے لیے اللہ کے حکم سے وہاں سے نکلتے ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کو جس راستے کی طرف بھیجتے ہیں وہ شام کا راستہ ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے آپ کو خوشخبری دی ایک بیٹے کی، اور بیٹا بھی ایسا حلیم جو بردبار ہے، تحمل والا ہے۔ اللہ نے بیٹے سے نوازا، اور پھر تفصیلات تو اور مختلف جگہوں پر ہیں، یہاں اشارے ہو رہے ہیں۔ فلما بلغ معه السعی، پس جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں، سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، جیسے یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، تیز تیز چلنا دوڑنا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ بے شک میں آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ فانظر ماذا تری، پس آپ دیکھیے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا ارادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں، اور 3 مرتبہ یہ خواب میں آئے اور دکھایا کہ اپنے لخت جگر بیٹا جو اللہ سے مانگ کے لیا، بڑھاپے میں لیا، اب اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کو ذبح کر دوں۔ تو بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے، بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کیجئے، افعل کرو، ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے، جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کیجئے۔ ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کے اس مدد سے، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے، آپ یہ کام کریں، مجھے آپ صبر والا پائیں گے۔ 2 باتیں ہیں، ایک تو اللہ کا حکم ہے تو کریں تاکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو، سبحان اللہ۔ دوسرا اپنے حوالے سے کہنے لگے کہ میں آپ کا بیٹا انشاءاللہ صبر کروں گا، میں کوئی واویلا نہیں کروں گا، روؤں گا نہیں، کوئی وین نہیں کروں گا، میں چلاؤں گا نہیں، بلکہ میں صبر کروں گا۔ میرے عزیزوں، بڑی تربیت ہے یہ ہماری آج کے سماجی نظام کے اندر، اولاد کی بھی بڑی تربیت ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ ہمیشہ والدین کی رسپیکٹ، عزت، ادب و احترام اور خدمت، یہ والدین کے لیے سوچنا چاہیے۔ ہم جوان ہیں، ہم کس عمر میں ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی قدر کرو۔ انشاءاللہ اس مضمون کا اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.